محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے عظیم ستون ہے۔ وہ عبادت جس پر بندے کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ برسوں سے نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ خاص طور پر جب امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے تو ایسی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری نماز ہی درست نہ ہوئی تو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے آج کی یہ بات ہر نمازی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا نہ جاننا بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چند بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی امام کے پیچھے کیا پڑھے گا، کہاں پڑھے گا، کہاں خاموش رہے گا؟ ظہر اور عصر کی نماز ہم امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، امام کی اقتداء تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا یا نہیں؟ بعض لوگ سلام پھیرتے ہوئے بھی یہ غلطی کرتے ہیں، جیسے سلام پھیرا امام صاحب نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے پیچھے نماز میں کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے اور اکثر لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چند بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 10 سال کی عمر سے لے کر 50 سال 70 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی جماعت سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں انہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، نماز افضل عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کی فکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں یہ مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی امام کے پیچھے کیا پڑھے گا، کہاں پڑھے گا، کہاں خاموش رہے گا؟ ظہر اور عصر کی نماز ہم امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں یا پھر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا یا نہیں، یا خاموش رہے گا؟ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں وہ غلطیاں بھی جو لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، وہ بھی ہائی لائٹ کروں گا۔ جن غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں امام کی اقتداء کی نیت بھی کرنی ہے۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم نیت کریں گے، لیکن امام کی اقتداء کی نیت یہ بھی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آپ نے ارادہ کر لیا اور امام کی اقتداء کی، یہ نیت بھی آپ ضرور کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی تو ہمیں بھی امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اب اس تکبیر تحریمہ میں بہت سارے لوگ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع ہی سے نہیں ہوتی۔ جب نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو نماز ہوگی کیسے؟ وہ بڑی غلطیاں کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی غلطی، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں صف میں صف بنا کر۔ جیسے امام صاحب تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، اور پیچھے بعض مقتدی تکبیر تحریمہ کہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے بھی ہے اور شرائط میں بھی۔ تکبیر تحریمہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے۔ اب کہنا کیا ہے؟ یعنی آواز اتنی ہو کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی الفاظ تو ادا ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، تو اس طرح آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ جب تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو نماز کیسے ہوگی؟ تو تکبیر تحریمہ کہنا ہے، امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر آہستہ آواز میں، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہیں، ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور باندھ لیا، اس طرح تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ دوسری غلطی، بعض لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ میں جلد بازی کرتے ہیں۔ یعنی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور یہ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ امام سے آگے بڑھ گئے تکبیر تحریمہ میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جب ہم امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء ہمارے اوپر لازم ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اگر ہم آگے بڑھ گئے امام سے، یعنی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوئی اور ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ امام صاحب کی پہلی مکمل ہو، اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام صاحب ثنا مکمل کریں گے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرات کریں گے۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا، یعنی آگے تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ بعض لوگ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ قرات نہیں کر رہے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ امام کے لیے ہے۔ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، اس کے بعد قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت ملائے گا۔ ہمیں امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد ہم خاموش ہو گئے۔ اب امام صاحب جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل کریں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم آہستہ آواز میں آمین کہیں گے، بلند آواز سے نہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر سورت ملائی جائے گی، قرات مکمل ہوگی، اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ مقتدی کے لیے بھی
حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ بعض لوگ تکبیرات نہیں کہتے اور ایسے ہی رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، امام بھی تکبیر کہے گا اور مقتدی بھی آہستہ آواز میں تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہوں گے، مقتدی کھڑا ہو کر ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہے گا، یہ امام کہے گا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہم بھی سجدے میں جائیں گے۔ امام کی اقتداء میں دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کی تکبیریں اور تسبیحات مقتدی اور امام دونوں کہیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں بھی تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے قیام میں پہنچ جانا ہے۔ اب یہاں قیام میں پہنچ کر مقتدی خاموش رہے گا۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لی، اب یہاں ثنا نہیں پڑھنی، مقتدی خاموش کھڑا ہو جائے گا۔ امام صاحب قرات کریں گے اور مقتدی امام کی قرات سنے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پر آمین کہے گا، پھر رکوع اور سجدے ہوں گے۔ پھر جب قاعدہ اولا بیٹھیں گے تو امام بھی تشہد پڑھے گا اور مقتدی بھی مکمل تشہد پڑھے گا، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک۔ اگر کسی نے مکمل تشہد نہیں پڑھی اور امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو وہ جتنا باقی ہے اتنا مکمل کرے گا۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ خاموش رہے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ ہوتی ہے، مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں۔ مقتدی صرف ثنا پڑھے گا اور خاموش رہے گا۔ امام ہی کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ آخری قاعدہ میں امام اور مقتدی دونوں تشہد، درود اور دعا پڑھیں گے۔ جب سلام پھیریں گے تو بعض لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت نظر دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف ہو، دیواروں یا صفوں کی طرف نہیں۔ تو یہ تھا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نماز کی حقیقت سمجھنے والا بنا دے۔ ہمیں وہ نماز عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ، ہم سے لا علمی میں جو غلطیاں ہو گئیں انہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نمازوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ ہمیں سستی، غفلت اور کوتاہی سے بچا لے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نماز سب سے پہلے قبول فرمائی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی نماز درست ہو جائے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اپنے دوستوں، گھر والوں اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز، دین، اصلاح اور آخرت کی تیاری سے متعلق ایسی ہی ضروری اور مستند باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی نماز درست ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور شاید یہی عمل کل قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ دوستو، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔